وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات پر، ان کی زندگی کے کچھ ایسے گوشے، ان کے نظریات کے وہ پہلو جن کے بارے میں عام پاکستانی بہت کم جانتے ہیں۔ تو ہم پچھلے کئی سال سے قائد اعظم کے جو نظریات ہیں اس پر ہر سال 25 دسمبر کو گفتگو کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک سوال ہے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ قائد اعظم سیکولرزم پہ یقین رکھتے تھے، یا قائد اعظم پاکستان کو مذہبی ریاست بنانا چاہتے تھے، یا قائد اعظم پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ تو اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے۔ ذرا دیکھیے کہ پاکستان کے معروف دانشور اس سلسلے میں ہمیں ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں۔ 11 اگست سن 47 کی تقریر کا حوالہ دیا، اس میں تو واضح طور پر یہ کہا گیا کہ قائد اعظم ایک سیکولر سوچ کے حامل تھے، اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں، اگرچہ ہاں اس وقت ایک سیاسی مصلحت تھی۔ اگر قائد اعظم یہ کہتے کہ میں ایک پاکستان چاہتا ہوں جو سیکولر ہو، تو پھر انڈین کانگریس کے ساتھ مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ یہ ایک سیاسی مصلحت تھی کہ وہ اس معاملے پہ خاموش رہے۔ یہ جو تقریر ہے ان کی، یہ بنیادی طور پر اس کا ایک پس منظر یہ تھا کہ کراچی میں اور سندھ میں ہندو مسلم فساد ہوئے تھے اور بعض ہندو قتل ہوئے تھے، جس پر قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اقلیتوں کے حوالے سے مسلمانوں کو رواداری کا سبق دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس ملک میں اس رواداری کو پیش نظر رکھیں گے جو ہمارا تشخص ہے۔ لیکن آپ کے خیال میں قائد اعظم اسلامی نظام کے حامی تھے؟ اسلامی نظام، یہ قائد اعظم کی ایک بڑی ہی خوبصورت تقریر ہے 1938 کی۔ اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ان کی سوچ کیا تھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 40 کے بعد ان کی تقریروں میں اسلام آیا ہے، ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 1934 کے بعد جب وہ انگلستان سے واپس آئے ہیں تو ان کی تقریریں اسلام کے ریفرنس سے بھری ہوئی ہیں، بات بات پہ وہ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ تقریر جو ہے اس کے میں صرف 3-4 فکرے پڑھوں جو بڑے ریلیونٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہ گیا کی مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، وہاں وہ کہتے ہیں کہ ٹوڈے ان دی ہیوج گیدرنگ یو آر آنرڈ می بائی انٹرسٹنگ دی ڈیوٹی ٹو انفرل دی فلیگ آف مسلم لیگ، دی فلیگ آف اسلام۔ اب آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں کی جانے والی تقریر کے کچھ حصے بھی سن لیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی موجودگی میں قائد اعظم نے کیا کہا تھا، آپ خود ہی سن لیجیے۔ It dates back 13 centuries ago, when our prophet, not only by word, but by deed, treated the Jews and Christians handsomely after he had conquered them. He showed to them utmost tolerance and regard and respect for their faith and belief. The whole history of Muslims, wherever they rule, is replete with those humane and great principles and which should be followed and practiced by us. 14 اگست جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہاں آئے ہیں اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی افتتاح کی ہے، افتتاح میں انہوں نے اپنی تقریر میں اکبر بادشاہ کی ٹالرنس کا ذکر کرتے ہوئے حوالہ دیا اور توقع ظاہر کی کہ پاکستان میں بھی ایسی صورتحال ہوگی۔ میں قائد اعظم کا جواب مختصر سا پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، "The tolerance and goodwill that great emperor showed to all the non-Muslim is not of recent origin. It dates back 13 centuries ago, when our prophet, not only by words but by deeds, treated the Jews and Christians and all others, after he had conquered them, with tolerance and regard and respect for their faith and beliefs. The whole history of Muslim, wherever they ruled, is replete with those humane and great principles which should be followed and preserved." تو 11 اگست اور 14 اگست دونوں دنوں کو کی جانے والی تقریریں بہت اہم تھیں۔ جو 11 اگست کی تقریر ہے، اس تقریر میں قائد اعظم نے صرف اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا، ہمارا خطہ جن بڑی لانتوں میں گرفتار ہے وہ ہے رشوت ستانی اور بدعنوانی
قائد اعظم کرپشن سے بہت نفرت کرتے تھے۔ اسی تقریر میں قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ ایک دوسری لعنت چور بازاری ہے۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ چور بازاری کرنے والے اکثر پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن انہیں ہمارے عدالتی نظام کے مطابق معمولی سزائیں سنائی جاتی ہیں اور بعض مرتبہ تو وہ صرف جرمانہ ادا کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگلی بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ ہے اقربا پروری اور ذاتی فائدے کے لیے سرکاری ذرائع کا ناجائز استعمال۔ یہ چیز بھی ہمیں ترکے میں ملی ہے۔ اچھی اور بری چیزوں کے ساتھ یہ شر بھی ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اس شر کو بے رحمی سے کچلنا بہت ضروری ہے۔ میں صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں بددیانتی، اقربا پروری یا سفارش کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے جہاں بھی یہ پتہ چلے گا کہ یہ دھندا چل رہا ہے، چاہے اس میں چھوٹے لوگ ملوث ہوں یا بڑے، میں اس کا ہرگز روادار نہیں ہوں۔ اس کے بعد قائد اعظم نے آگے چل کے کہا کہ آپ اس ریاست پاکستان میں آزاد ہیں، چاہیں تو اپنے مندر میں جائیں، چاہیں تو مسجد میں یا کسی اور عبادت گاہ میں، جہاں آپ کی مرضی ہو جا سکتے ہیں۔ آپ کا واسطہ کسی مذہب، کسی ذات اور کسی عقیدے سے ہو، امور مملکت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جن حالات سے اس وقت ہندوستان گزر رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ برے حالات کچھ عرصہ پہلے انگلستان میں تھے۔ رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ایک دوسرے کو ایذائیں دے رہے تھے، اور اب بھی ایسے ملک موجود ہیں جہاں ایک مخصوص طبقے کے خلاف امتیاز برتا جاتا ہے اور ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس دور میں نہیں بلکہ ایسے عہد میں اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں جہاں مختلف فرقوں میں کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا۔ یہ جو ساری تفصیل ہے، یہ کتاب ہے جناح پیپرز، جو کہ ڈاکٹر زبار حسین زیدی صاحب نے قائد اعظم پیپرز پروجیکٹ کے تحت اس کو شائع کیا ہے۔ یہ کلچر ڈویژن حکومت پاکستان اسلام آباد نے کئی جلدوں میں یہ کتاب شائع کی ہے، اور اس میں ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہے نا جناح پیپرز جلد ششم، پاکستان مشکلات سے نبرد آزما، اس کے صفحہ نمبر 199 پر یہ کہا گیا ہے قائد اعظم کی طرف سے کہ جہاں تک دو قومی نظریے کا تعلق ہے تو یہ کوئی نظریہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ یعنی قائد اعظم جو ہیں انہوں نے دو قومی نظریے کا خود ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ ہندوستان کی تقسیم ہی اس حقیقت کی بنا پر عمل میں آئی ہے، اور علاوہ ازیں یہ حقیقت بلا شک و شبہ ان ناگوار اور قابل مذمت واقعات کے باعث ثابت ہو گئی جو گزشتہ 2 ماہ کے دوران رونما ہوئے۔ اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بھی کہا، اب میں آپ سے صرف اتنا چاہتا ہوں، یہ ہے 30 اکتوبر 1947 کا ایک لاہور میں جلسہ عام ہے، اس سے خطاب ہے، اب میں آپ سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے جس کو یہ پیغام پہنچے وہ یہ عہد کرے کہ وہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے اور اسے دنیا کی عظیم ترین قوموں کی صف میں شامل کرنے کے لیے بوقت ضرورت اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر آمادہ ہوگا، اور اس کا نصب العین اندرون ملک اور بیرون ملک امن قائم کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اسی کتاب کے صفحہ نمبر 205 پر آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں قائد اعظم کی تقریر 15 دسمبر 1947 کی یہ کوٹ کی گئی ہے۔ قائد اعظم نے کہا، یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان اسلامی نظریات پر مبنی ایک مسلم مملکت ہوگی، یہ کوئی پاپائیت نہیں ہوگی۔ جہاں تک شہریت کا تعلق ہے تو اسلام میں کسی کو کسی پر برتری یا امتیاز حاصل نہیں ہے۔ تمام دنیا حتیٰ کہ اقوام متحدہ نے بھی پاکستان کو ایک مسلم ملک قرار دیا ہے۔ تو آج پاکستان میں کچھ لوگ قائد اعظم کو سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ قائد اعظم کو ایک انتہا پسند مولوی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سیکولر کانگریس نے بھی قائد اعظم کی مخالفت کی، اور جو انتہا پسند ملا حضرات تھے وہ بھی قائد اعظم پر کفر کے فتوے لگاتے رہے۔ تو سیکولر کانگریس بھی قائد اعظم کے خلاف تھی، انتہا پسند ملا بھی قائد اعظم کے خلاف تھے، لیکن جو ہندوستان کے عام مسلمان تھے انہوں نے قائد اعظم پر اعتماد کیا، انہوں نے قائد اعظم کی جو قیادت تھی اس قیادت پر اعتماد کیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم نہ تو کوئی بہت بڑے سیکولر سیاستدان تھے اور نہ ہی کوئی بہت بڑے مولوی تھے، بلکہ وہ ایک عام سے سادہ سے لبرل مسلمان تھے۔ یہاں پر اس پہلو کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ
کچھ لوگ جو سیکولرزم کے معنی ہیں اس پر بھی ان کا اتفاق نہیں ہے. کوئی کہتا ہے سیکولرزم جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سیکولرزم کا مطلب رواداری ہے. اسی طرح پاکستان میں کئی مذہبی جماعتیں ہیں اور تمام مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ بہت سے نکات پر آپس میں اختلافات رکھتی ہیں. اور ایک اور ایسا پہلو جس پہ بہت زیادہ بات نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ 1 جولائی 1948 کو کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تھا. تو اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریب میں قائد اعظم نے جو تقریر کی تھی وہ تقریر اس کتاب میں موجود ہے. یہ کتاب ہے جی، اور یہ کتاب سلیم قریشی صاحب نے مرتب کی ہے اور آکسفورڈ نے اس کو شائع کیا ہے. اور اس کتاب میں جو قائد اعظم کی تقریر موجود ہے وہ تقریر جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہا تھا کہ آپ اسلامی بینکاری کے راستے تلاش کریں. وہ ایسا بینکاری کا نظام چاہتے تھے جو کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو. تو یہ جو پہلو ہے اس پر جو ماہرین معیشت ہیں اور جو پاکستان کے بڑے بڑے بینکرز ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کتاب پڑھیں اور ہمیں بتائیں کہ قائد اعظم جس قسم کا پاکستان میں بینکاری نظام چاہتے تھے اس پر ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. ایک وقفے کے بعد بھی ہماری گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آج قائد اعظم کے نظریات پر، قائد اعظم کی زندگی کے وہ پہلو جن پر کہ بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی اور ہماری نصابی کتب میں بھی ان پہلوؤں کا ذکر بہت کم نظر آتا ہے. ہمارے وہ سیاستدان جو آج بھی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے قائد اعظم کا نام استعمال کرتے ہیں، ہماری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ قائد اعظم کے نظریات کا بھی مطالعہ کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ جب پاکستان بن گیا اور قائد اعظم گورنر جنرل بن گئے تو پھر قائد اعظم جو ہیں انہوں نے پارٹی کا جو عہدہ ہے اس کو چھوڑ دیا. قائد اعظم حکومت اور پارٹی کے عہدے ساتھ ساتھ رکھنے پہ یقین نہیں رکھتے تھے. اور یہ قیوم نظامی صاحب کی ایک کتاب ہے جی، اور اس میں بہت ریسرچ کے ساتھ انہوں نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں قائد اعظم کے بارے میں. قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل، اور اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ قائد اعظم کس طریقے سے حکومت چلانے پہ یقین رکھتے تھے اور اس میں جو گورننس کے بارے میں قائد اعظم کے نظریات ہیں ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. قائد اعظم کے نظریات کا مطالعہ کیا جائے تو وہ خواتین کے حقوق کے بھی علمبردار تھے. وہ خواتین کو ان کے حقوق دینے پہ یقین رکھتے تھے. انہوں نے سیاست میں خواتین کے کردار کی حوصلہ افزائی کی. قائد اعظم نوجوانوں کو بھی آگے لانے پہ یقین رکھتے تھے. انہوں نے نوجوانوں کی بھی حوصلہ افزائی کی. قائد اعظم آزادی صحافت کے بہت بڑے علمبردار تھے، بلکہ جب انہوں نے بطور وکیل اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو انہوں نے جو بہت سے اخبارات جن کو بند کر دیا گیا، سینسر کی نظر کیا گیا، تو انہوں نے ان اخبارات کے مقدمات بھی لڑے. انہوں نے تقسیم سے پہلے یعنی 1947 سے پہلے جب بھی ان کو موقع ملا تو انہوں نے لیجسلیٹو اسمبلی میں آزادی صحافت کے حق میں تقریریں بھی کی. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے اور پاکستان جو ہے اس کو ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے چلایا جانا چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ 25 جنوری 1948 کو کراچی بار ایسوسی ایشن سے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو خطاب ہے اس کو بہت غور سے پڑھ لیں. اور اس خطاب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ پاکستان میں وہ جمہوریت ہوگی جس کے اصول رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کیے. جہاں تک قائد اعظم کی ذات کا تعلق ہے، ان کے نزدیک تو آئیڈیالوجی پاکستان کی یہ تھی کہ یہاں جمہوری نظام ہوگا، یہاں ایک فلاحی مملکت ہوگی مسلمانوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ یہاں پر قانون کی حاکمیت ہوگی اور اس کے ساتھ ہی حقوق بشر کا خیال رکھا جائے. جمہوری اور فلاحی ریاست، جمہوری فلاحی اسلامی ریاست، اور اس میں تحفظ جو ہے وہ دیا جائے گا ہر شخص کو. اس اعتبار سے کوئی فرق مسلم اور غیر مسلم میں نہیں ہوگا. جہاں تک اسٹیٹ کا تعلق ہے ان کے رائٹس ایکول ہوں گے. یہ ہے تصور بنیادی طور پر جو ہمیں قائد اعظم کی طرف سے ملا ہے، اور انہوں نے بار بار اس پر اصرار کیا ہے کہ ہمارے لیے جمہوریت نئی بات نہیں ہے. ہمیں یہ جمہوریت کا سبق آج سے 1400 سال پہلے اسلام ہی نے سکھا دیا تھا. تو اس اعتبار سے یہ ایک
اسلام کی ایسی تعبیر ہے جو کہ جدید ہے۔ 14 جون 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کوئٹہ میں سٹاف کالج کی ایک تقریب میں شرکت کی اور فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے حلف کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے حلف پر ہمیشہ عمل کریں اور پاکستان کے دستور کا بھی مطالعہ کریں۔ تو جمہوریت کے بارے میں اور خارجہ پالیسی کے بارے میں اور بہت سے دیگر معاملات کے بارے میں فرزند اقبال جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب نے ایک بہت اچھی کتاب تحریر کی، اور یہ کتاب میرے سامنے ہے، اور یہ ہے میراث قائد اعظم۔ اور اس کتاب میں جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے قائد اعظم کی بہت سی تقاریر کے حوالے دے کے ان کے نظریات پر روشنی ڈالی ہے۔ قائد اعظم کے پاکستان میں کیپٹن سرور شہید، میجر عزیز بھٹی شہید، میجر شبیر شریف شہید، راشد مناز اور بہت سے جو دوسرے شہید ہیں وہ تو ہمارے ہیرو ہیں۔ اور قائد اعظم کے پاکستان میں بہت سے فوجی جرنیل جنہوں نے پاکستان میں اقتدار پہ قبضہ کیا وہ ہمارے ہیرو قطعاً نہیں ہیں، کیونکہ قائد اعظم جمہوریت پسند تھے۔ انہوں نے ایک سیاسی اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے پاکستان بنایا۔ پاکستان کسی جرنیل کی بندوق سے آزاد نہیں ہوا، پاکستان ایک وکیل اور ایک سیاستدان کی جدوجہد سے آزاد ہوا۔ لہٰذا جو قائد اعظم کا پاکستان ہے اس میں جو ہمارے شہید فوجی جوان ہیں وہ تو ہمارے ہیرو ہیں، لیکن جو ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں وہ ہمارے ہیرو نہیں بلکہ وہ ولن ہیں، کیونکہ انہی کے دور میں پاکستان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوا۔ انہی ملٹری ڈکٹیٹرز نے پاکستان کے فوجی اڈے غیر ملکی طاقتوں کو دیے، اور انہی کے دور میں پاکستان ٹوٹا، اور انہی کے دور میں پاکستان کی جو سرزمین ہے اس پہ غیر ملکی طاقتوں نے قبضہ کیا۔ لہٰذا قائد اعظم کے پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ قائد اعظم کے پاکستان میں جمہوریت کے نام پر کرپشن اور اقربا پروری کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ قائد اعظم کا کشمیر کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، اور کشمیر کا قائد اعظم نے کئی مرتبہ دورہ کیا۔ آخری مرتبہ وہ 1944 میں کشمیر گئے اور 2 مہینے تک وہ سری نگر میں مقیم رہے، اور اس دوران قائد اعظم نے بہت سے کشمیری رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 17 مئی 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے پتہ ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو پی ہے اس کا مطلب ہے پنجاب، اے کا مطلب ہے افغانہ یعنی کہ پختون، کے کا مطلب ہے کشمیر، ایس کا مطلب ہے سندھ، اور TAN تان کا مطلب ہے بلوچستان۔ تو جب قائد اعظم نے ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کا مطلب سمجھایا تو اس میں کشمیر بھی شامل تھا۔ اب آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قائد اعظم نے ہم پاکستانیوں پہ تو ایک بہت بڑا احسان کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہندوستان پر بھی ایک احسان کیا، اور ہندوستان پر یہ احسان کیا کہ جو ہندوستان کا فادر آف کانسٹیٹیوشن ہے ڈاکٹر امبیڈکر جو ہے یہ قائد اعظم کا ایک بہت ہی قریبی دوست تھا۔ یہ ایک ہریجن ہندو تھے، نیچی ذات کے ہندوؤں کے حقوق کے علمبردار تھے، قانون کے استاد تھے، اور جب 1946 کے انتخابات ہوئے تو ڈاکٹر امبیڈکر نے ان انتخابات میں ایک علیحدہ سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو قائد اعظم کو بڑا افسوس ہوا، تو انہوں نے بنگال سے اپنے ایک مسلم لیگ کے جو بنگالی ہندو ممبر تھے جوگندر ناتھ منڈل، ان کی مدد سے ڈاکٹر امبیڈکر کو مسلم لیگ کے ذریعے بنگال سے الیکٹ کروایا، ان کو اسمبلی کا رکن بنوایا۔ اور جب 1947 میں ہندوستان تقسیم ہو گیا تو تب ڈاکٹر امبیڈکر جو ہیں وہ بمبئی میں رہ گئے، اور وہ اس وقت تک اسمبلی کے رکن بن چکے تھے۔ اور پھر یہی ڈاکٹر امبیڈکر تھے جن کو پنڈت جواہر لال نہرو نے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، ہندوستان کا آئین بنانے کی ذمہ داری دی، اور ڈاکٹر امبیڈکر نے صرف 2 سال کے اندر اندر ہندوستان کو اس کا آئین دے دیا۔ اگر ڈاکٹر امبیڈکر ہندوستان کی جو اسمبلی ہے اس کے ممبر نہ بنتے تو شاید ہندوستان کو اتنی جلدی آئین نہ ملتا۔ تو ڈاکٹر امبیڈکر کو قائد اعظم محمد علی جناح نے متحدہ ہندوستان کی اسمبلی کا رکن بنوایا تھا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قائد اعظم کا ہندوستان پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اور اب آخر میں بھارت کے سابق وزیر خارجہ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما جسونت سنگھ کی ایک کتاب کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ کتاب
जसवंत सिंह साहब ने चंद साल पहले लिखी थी, और ये किताब है जी जिनाह इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। तो यानी कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तश्कील है, इसमें जिनाह का क्या किरदार था। तो इस किताब में जसवंत सिंह साहब ने ये लिखा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह एक सेल्फ मेड इंसान थे, who created something out of nothing and single-handedly stood up against the might of the Congress party and against the British who didn't really like him। तो ये जसवंत सिंह ने भी अपनी तहकीक के ज़रिए गवाही दे दी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने सिंगल हैंडेडली कांग्रेस की पॉलिटिकल माइट का भी मुकाबला किया, हालांकि बरतानवी हुकूमत भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह को पसंद नहीं करती थी। वो लोग जो आज भी पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं और ये कहते हैं कि कायद आज़म अंग्रेज़ों के एजेंट थे, उन्हें चाहिए कि जसवंत सिंह की इस किताब को पढ़ लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।